کبھی کسی پرانی مسجد میں داخل ہو کر خاموشی سے قرآن پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے؟ نہ شہرت نہ دنیا کا شور، بس اللہ کی کتاب، اللہ کا ذکر اور ایک عجیب سا سکون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن سے دنیا کی کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی کوئی بڑی تکلیف دور کرے گا، اور جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے، اللہ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ اور اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے، اور جو علم کے حصول کے لیے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث ایک پورا نظام زندگی سمجھا رہی ہے۔ یہ ہمیں یہ سکھا رہی ہے کہ علم حاصل کرنا صرف درس و تدریس نہیں، یہ جنت کی طرف ایک قدم ہے۔ ایک نوجوان تھا جو دکان پر کام کرتا تھا، دن رات کی تھکن کے باوجود عشاء کے بعد مسجد میں جا کر علم دین حاصل کرتا۔ کسی نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں نیند نہیں آتی، تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ اس نے کہا، دن بھر دنیا کے لیے کام کرتا ہوں، کم از کم رات کا 1 گھنٹہ اپنی آخرت کے لیے تو نکال سکتا ہوں نا۔ یہ ہوتا ہے علم کی طلب، یہ ہوتا ہے جنت کی طلب۔ اس سے سوال کیجئے، ہم دن میں کتنی بار موبائل کھولتے ہیں، کتنی بار سوشل میڈیا سکرول کرتے ہیں، لیکن قرآن کو کھولے ہوئے آخری بار کب بیٹھے تھے؟ کیا ہم نے کبھی کسی مجلس علم میں بیٹھ کر سکینہ محسوس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں جمع ہو کر قرآن پڑھتے اور سیکھتے ہیں تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت انہیں گھیر لیتی ہے، فرشتے انہیں ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے مقرر فرشتوں میں کرتا ہے۔ سوچئے، اللہ آپ کا تذکرہ فرشتوں میں کر رہا ہے، اس سے بڑی عزت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے ترجیحات کو بدلیں، علم کو صرف دنیاوی ڈگریوں تک محدود نہ رکھیں، علم دین حاصل کریں، قرآن پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، سکھائیں۔ آج ہی فیصلہ کریں، روزانہ کم از کم 15 منٹ قرآن اور حدیث کے لیے نکالیں۔ یاد رکھیے، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اور جو علم کے لیے چل پڑا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اگر آج دل بیدار ہو گیا تو کل دنیا کی روشنی سے بھر جائے گا۔ علم کا چراغ جلا دیجئے، روشنی خود بخود پھیل جائے گی۔